अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें, कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लें। और जिन लोगों को रात को कहानियां सुनने में डर लगता है वो मेरी कहानियां डे टाइम सुन लिया करें। अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी उसामा शेयर कर रहे हैं। उसामा कहते हैं, मैं अपने इलाके का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक बहुत ही ज्यादा सबक आमोज और खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूं। ये आज से तकरीबन 20 बरस पुरानी बात है। उस वक्त मैं 10th का स्टूडेंट था, यानी 10th के एग्जाम्स दे दिए थे, अब आगे फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाना। तो हम 4-5 लड़के होते थे ग्रुप के, हम लोग फ्री ही होते थे। हम लोग जिस इलाके में रहते थे वो गांव टाइप ही एक इलाका था, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर बड़े शानदार खूबसूरत शहर नुमा मकान भी बना लिए थे। हमारे इलाके में कच्ची सड़कें भी थी, पक्की भी थी, यानी कस्बा टाइप जगह आप कर ले। कुछ अरसे से हम लोगों के इलाके में कब्रिस्तान वाला जो हिस्सा था, इलाके का जो कब्रिस्तान था, पुराना कब्रिस्तान, वो बिल्कुल जैसे इलाके के एंड पे था। उस तरफ घर नहीं थे, बहुत कम घर थे, बहुत कम, ना होने के बराबर। वो भी इस कब्रिस्तान से खासे दूर थे। कब्रिस्तान तकरीबन वीराने में ही था, लेकिन कब्रिस्तान से बाकी इलाका दूर दराज जैसे घर हैं वो नजर आते थे। दरख्तों में घिरा हुआ वो कब्रिस्तान था। वहां पर हमारे बड़े बताते हैं कि 100 साल पुरानी कब्रें भी थी। इतना बड़ा और कदीम वो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान था भी बहुत बड़ा। वहां पर कुछ अरसे से कुछ लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी या हकीकत थी कि वहां पर कुछ जिन्नात के असरात हो गए हैं, और जिन्नात के असरात उस तरफ हुए जिस तरफ वो पुरानी कब्रें हैं, जिस तरफ कोई आता जाता नहीं है और जिस तरफ बहुत ज्यादा घने दरख्त है। जो लोग भी कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ आते वो डर जाते। उनके साथ कुछ अजीबोगरीब वाकयात होते। रास्ते में उनके पीछे जैसे कोई लग जाता, उनको महसूस होता कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, कोई आवाज दे रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा, या अगर वहां से होकर आना कोई नुकसान हो जाना, किसी ने धक्का दे देना। ऐसे बहुत से मामला हम लोग सुनते थे। गोरकन से जब हम लोगों ने इस बारे में पूछा, हम लोग सारे इकट्ठे होकर गए, तो गोरकन ने कहा कि हाँ, उस तरफ कुछ मामला ऐसे हैं। जैसे ही शाम ढलती है, मगरिब होती है, तो उन दरख्तों की तरफ से मुझे कोई आवाजें देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पुकार है। ज्यादातर वो आवाज किसी आदमी की होती है, जैसे सही कोई यंग आदमी बुलाता है, लेकिन होता वहां पर कोई भी नहीं है। कभी कभार अगर मैं मगरिब के बाद इशा के टाइम तक मैं यहाँ पर रहता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। उस टाइम भी मुझे उस तरफ से आवाज आती है और ऐसे लगता है वाज़ेह तौर पर उस तरफ से घोड़े के ऊपर बैठकर कोई आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने 2 दफा घोड़ा भी देखा है, लेकिन वो यहाँ आगे तक नहीं आता, उधर पीछे से ही चला जाता है। फिर गोरकन कहता है कि मैं जब भी उसकी जिस दिन मैं आवाज सुनता हूँ उस दिन मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ, मैं रात को सो नहीं सकता। मेरी चारपाई कोई बार बार हिलाता है, कभी कोई कमरे की किसी चीज को छेड़ देता है, कभी कहीं टिक टिक की आवाज आती है, कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई कमरे की अलमारी की चीजों को छेड़ रहा है। बहुत अजीब मामलात होते हैं। उठ कर देखने पर भी नजर कोई नहीं आता। तो मैं फिर शाम के बाद बहुत कम ही आता हूँ। तो यहाँ पर असरात हैं। हमने जब उससे बातें सुनी, हम लोग बड़े हैरान हुए कि कैसे असरात हैं, कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त कहता है कि मुझे ऐसी बातों पर यकीन है, ये मामलात होते हैं। हम लोग हंसने लगे। हमने कहा हाँ, तुमने अब बातें सुनी है, अब तुम्हें भी यकीन हो गया। हम सारे दोस्तों ने आपस में बैठकर शर्त लगाई। शर्त ये लगाई कि जिस टाइम कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान होगा, खाली होगा, हम लोग कब्रिस्तान के अंदर आएंगे, उन्हीं दरख्तों वाली साइड पर आएंगे और देखेंगे हमारे साथ कुछ होता है या नहीं, या ये वैसे उन्होंने खौफ व हिरास फैलाया हुआ पूरे इलाके में।
اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے. یہ شرط ہم نے راستے میں طے کر لی. وہ جو لڑکا تھا جو کہتا تھا کہ میں اس ایسی باتوں پر بلیو کرتا ہوں, اس نے کہا کہ بھائی میں اس شرط کا حصہ نہیں ہوں, تم لوگ بھلے جاؤ لیکن میں نہیں جاؤں گا. ہم نے اسے خاصا تنگ کیا, اس کا مذاق بنایا, اس کو ڈرپوک کہا. اس نے کہا بے شک مجھے ڈرپوک کہو, جو مرضی کہو, میں اس شرط کا حصہ نہیں ہوں. تم لوگوں کو یہ سب کرنا ہے تم لوگ کرو. وہ تو اپنے گھر بھاگ گیا. 2 دن ہم لوگ یہ پلاننگ ہی کرتے رہے. 2 دن ہم لوگ سوچتے رہے کہ آج ہم لوگ کریں گے, آج ہم لوگ کریں گے. پھر ہمارا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو پھر آج شرط پوری کرتے ہیں. اس دن ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی اور شام ہوتی جیسے پورا علاقہ سنسان ہو جاتا تھا, سب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. بہت کم لوگ باہر ہوتے تھے, بس ایسے لوگ باہر ہوتے تھے جن کی کوئی باہر دکانیں تھیں, کریانہ سٹور تھے, یا کوئی اور جیسے کسی کی کوئی دودھ دہی کی شاپ ہو گئی, یا جیسے کسی کی کوئی کھانے پینے کا سامان ہو گیا. ایسی چیزیں بس کھلی ہوتی تھی, باقی ساری بند ہوتی تھی. اب ہم لوگ انتظار کرنے لگے. جیسے 10 بجے ہمارا علاقہ بالکل خالی ہو جاتا تھا. خالی اس سینس میں کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں چلا جاتا تھا, دکانیں بند ہو جاتی تھیں, کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ سارے دوست اکٹھے ہوئے. ایک ہم لوگوں کا دوست تھا عامر, اس کے گھر. وہاں سے ہم لوگ سارے مل کر اس قبرستان کے راستے پر چل نکلے. 4 ہم لوگ لڑکے تھے, 5واں تو آئے ہی نہیں. ہم لوگ جب اس طرف جا بھی رہے تھے اس وقت بھی ہمارے دل میں کوئی خاص ڈر نہیں تھا. ہم لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ ان لوگوں کا وہم ہے, ان لوگوں نے اپنا وہم بنایا ہوا ہے, ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنات اپنا آپ ہی ظاہر کرے. ہمارے ذہن میں یہی ایک چیز بیٹھی ہوئی تھی. خیر ہم لوگ جا نکلے. 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا. قبرستان کی طرف جا نکلے. شرط ہم لوگوں نے یہ لگائی تھی کہ ہم لوگوں نے قبرستان میں 12 بجے کے بعد جانا ہے. ہم لوگ قبرستان سے دور ایک جیسے گراؤنڈ ٹائپ کی جگہ تھی, وہاں پر بھی درخت لگے ہوئے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں, بہت کم درخت تھے. ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے اب ٹائم گزار رہے تھے. ہم لوگ کہ جیسے کیسے 15 منٹ آدھا گھنٹہ گزرے تو ہم لوگ قبرستان کی طرف جائیں گے. اس دوران ہمیں 1-2 بار ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی چھیڑ چھاڑ ہے. وہ ایسے تھی جیسے دور کوئی بھاری چیز گر جانا, اکثر جیسے کوئی اینٹ پھینک دیتا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بلیاں ہوتی ہیں اکثر وہی ہوں گی. بظاہر کوئی نہیں تھا. تھوڑی دیر گزری, الو کے بولنے کی آواز قبرستان کی طرف سے آنے لگ گئی. اب یہ بھی ایک عام بات تھی, کھلی جگہ تھی, بڑے بڑے درخت تھے, تو الو وہاں پر ہمارے گاؤں میں آتے ہی آتے تھے. کھلی جگہوں پر ہوتے ہیں ایسے پرندے. جو ہی 12 بجے ہم لوگ اٹھے اور ہم لوگوں نے قبرستان میں اکیلے اکیلے نے اکٹھے ہی جانا تھا اور وہاں پر کچھ ٹائم گزارنا تھا. جو پہلے ڈر گیا وہ شرط ہار گیا. ہم لوگ قبرستان کے اندر داخل ہو گئے. اب وہ جو حصہ تھا وہ خاصا اینڈ پر تھا. جیسے میں نے بتایا قبرستان بہت بڑا تھا. چلتے 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 راستے میں قبروں کے سائڈ سے ہو کر جاتے جاتے ایک مخصوص حصہ جب آیا, جب ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, ہمیں واضح طور پر ایسے لگا کہ ہمیں سچ میں پیچھے سے کسی نے بلایا. ہمیں لگا کہ شاید ہمارا دوست ہے سہیل, وہ ہمیں واپس بلانے آیا, کیونکہ وہ اس شخص کا حصہ تو تھا نہیں. ہمیں لگا شاید ہمارا اسے خیال آیا, احساس ہوا تو ہمیں واپس بلانے آیا. پلٹ کر دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, جبکہ ہمیں واضح طور پر وہ روک رہا تھا, جیسے کوئی بلا رہا ہے, آوازیں دے رہا, روک نہیں رہا, جیسے پکار رہا ہے کوئی. پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں. پھر ہم لوگ چلنے لگے. چلتے چلتے ہم لوگ, اب جیسے قبریں تھی تو بچ بچا کر ہی چلنا تھا, اندھیرا تھا, پھر بھی ہم لوگ آگے جا رہے تھے لالٹین لیے. جب ہم لوگ آگے گئے وہ حصہ شروع ہو گیا. وہاں پر ایسے تھا بہت جیسے پرانی قبریں بھی تھیں لیکن جگہ صاف تھی, جھاڑیاں وغیرہ نہیں تھی, درخت بہت زیادہ تھے اس طرف, بہت گھنے درخت تھے. دن کے وقت بھی اگر وہاں پر آئیں تو ان کی چھاؤں اتنی گھنی ہوتی تھی کہ چھاؤں اندھیرے میں محسوس ہوتی تھی, اتنا زیادہ وہاں پر وہ گھنے درخت تھے. ہم لوگ جب وہاں پر گئے, میرے دونوں دوست اس طرف تھے, میرے پاس ٹارچ تھی, میرے ایک دوست کے پاس بھی ٹارچ تھی, دوسرے کے پاس لالٹین تھی. وہ اس خوش فہمی میں لالٹین لے کر آیا تھا کہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ بہرحال آگے گئے. ایک دم میں ایک حصے کی طرف جانے لگا, اس طرف بھی قبریں تھی. جب میں اس حصے کی طرف جانے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی بڑے عجیب سے انداز میں
جیسے کچھ منہ میں کوئی بول رہا ہے، جیسے منہ میں کچھ بولتے ہیں، وہ ورڈز نہیں تھے، جیسے اس طرح کی کوئی آوازیں تھیں، آدمی کی آوازیں تھیں۔ میں ان آوازوں کے تک میں آگے بڑھتا گیا، پیچھے دیکھا تو میرے دونوں دوست، ابھی کوئی ایک اس طرف تھا، دوسرا اس طرف تھا۔ خیر، جب میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کے بالکل پیچھے ایک کالے رنگ کا وجود کھڑا ہے۔ وہ ایسے نہ جیسے جھکا ہوا ہے، لیکن قبر سے خاصا اونچا تھا۔ میں غور کر کے دیکھنے لگا کہ درخت تو نہیں لگ رہا، آوازیں بھی ادھر سے آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ٹارچ اس کی طرف کی، وہ تو جیسے سیدھا ہوا۔ اب جب وہ سیدھا ہوا، وہ بہت زیادہ لمبا تھا، ایک مرد، اتنا بھیانک، اس کی ٹیڑھی میڑھی ٹانگیں تھیں اور بہت زیادہ لمبی ٹانگیں تھیں۔ اتنا بلیک تھا، اتنا بلیک تھا، سرخ زبان اور سرخی آنکھیں۔ جب وہ سیدھا ہوا تو ایک دم وہ ایسا لگا جیسے میرے بہت قریب آ گیا۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا اور واضح طور پر ایسے لگا جس طرح سے وہ جو کچھ پڑھ رہا تھا اس نے پھونک ماری ہے میری طرف۔ بس میری اتنی خوفناک چیخ گونجی، میں زمین پر بیٹھ گیا، کانوں پر ہاتھ رکھ کے چلائے جا رہا تھا۔ میرے دوست بھاگے میری طرف، وہ لوگ آئے تو میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر بڑی خوفناک چیز دیکھی ہے، مجھے یہاں سے لے کر نکلو۔ ہم لوگ اتنا بھاگے، لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ میری حالت وہ لوگ دیکھ کر سمجھ گئے تھے، ٹارچ بھی وہیں پر پھینکی، ہم لوگ بھاگ گئے۔ اس کے بعد میری حالت خراب رہنے لگ گئی، وہ جن مجھے بہت تنگ کرنے لگ گیا۔ وہ مجھے نظر آتا تھا، ہمارے گھر میں نظر آتا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے میرے روپ میں نظر آتا تھا، لیکن میرا بہت بھیانک روپ کر لے، یعنی میرا جسم، میرا وجود، میرا چہرہ ایک بھیانک انسان کا۔ میرے ابو نے بھی اسے میرے روپ میں دیکھا اور بہت خوفناک روپ میں۔ ابو ڈر گئے تھے، ابو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ وہاں پر گئے اور میرے اوپر وہ چیز ہے، میرے پیچھے وہ لگ گئی۔ امی بہت روئیں، بہت برا بھلا مجھے کہا کہ تم کیوں گئے وہاں پر۔ میں نے بہت اس کا علاج کروایا، اس چیز نے میری جان نہیں چھوڑی۔ 20 سال ہو چکے ہیں، وہ مخلوق ابھی بھی میرے ساتھ ہے، مجھے ابھی بھی وہ محسوس ہوتا ہے، مجھے نظر آتا ہے۔ کبھی کبھار میری حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، مجھے واضح طور پر ایسے لگتا ہے میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ایک کالے رنگ کا وجود بیٹھا ہے۔ کبھی وہ جب میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ جیسے ہیٹ محسوس ہوتی ہے جسم کو، اور کبھی کبھار بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، اور بہت زیادہ جیسے کانوں میں شور سنائی دیتا ہے۔ میں بہت زیادہ پچھتاتا ہوں اس رات کو، اس لمحے کو، کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی۔ کاش میں اپنے دوست کی بات مان لیتا۔ وہ بعد میں بھی آ کر بہت رویا تھا اور اس نے کہا تھا میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا۔ باقی جو میرے دوست تھے ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن مجھے وہ چیز نظر آ گئی۔ تب سے اب تک میں بھگت رہا ہوں اس چیز کو۔ میں ہر جہاں پتہ چلا وہاں گیا ہوں، عامل اثرات کے پاس گیا ہوں، درباروں پر گیا ہوں، بہت سے میں نے جیسے ٹوٹکے کیے ہیں، بہت سے میں نے پڑھائیاں کی ہیں۔ وقتی طور پر اثر پڑتا ہے، پڑھائیاں جب بہت زیادہ کرتا ہوں، وقتی طور پر وہ چیز میرے سے دور ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتا، تنگ نہیں کرتا، آوازیں نہیں دیتا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ ظاہر ہو جاتا ہے، مکمل طور پر وہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ ایک عامل تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تمہاری جان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، تم جو مرضی کر لو، اللہ پاک ہی ہیں جو اس کو تمہارے اوپر سے ہٹا دیں، ورنہ یہ ایسی چیزیں بہت کم پیچھا چھوڑتی ہیں۔ وہی ہوا میرے ساتھ۔ میری شادی ہوگی، میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں ابھی بھی پوزیسڈ ہوں۔ اکثر میں شیشہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا، میرے پیچھے ایک کالا وجود کھڑا ہوتا ہے، خوفناک چہرے والا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اسامہ آپ کا۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے اور اللہ آپ کی اس مشکل کو حل کرے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس چیز کو آپ سے ہٹا دے۔ لسنر کبھی بھی ایسی چیزوں کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی ہر سٹوری میں میں نے آپ کو ایک ہی میسج دیا ہے کہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بالکل بھی برباد نہ کریں، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اگر آپ لوگ
ऐसी शर्तों में, ऐसी चीज़ों में इसको गवा बैठेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अपना ख्याल रखा करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।